السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا درس نمبر 46 ہے اور سبق نمبر 8 تشدید کے متعلق چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم خالی حرف کے متعلق پڑھیں گے اور خالی حرف کے قاعدے کو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ خالی حرف، بعض دفعہ شد والے حرف سے پہلے الف لام لکھا ہوتا ہے، یعنی شد والا حرف ہوگا اور اس سے پہلے الف لام لکھے ہوں گے جو شد والے حرف کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ جب الف لام اپنے سے پہلے حرف، یعنی الف لام سے پہلے کوئی لفظ آ رہا ہوگا، کوئی حرف آ رہا ہوگا اور شد والے حرف کے درمیان ہوں تو نہیں پڑھے جائیں گے، یعنی جیسے نیچے ہم دیکھیں اذا السما، یعنی یہ الف لام ہے، اذا آگے ہے الف لام، الف لام کے بعد سین ہے اور سین کے اوپر شد ڈلی ہوئی ہے۔ اب الف لام کے بعد شد والا لفظ آ رہا ہے اور اس سے پہلے جو یہ لفظ ہے اذا، اگر ہم اذا کو اور شد والے لفظ کو ملاتے ہیں تو بیچ میں یہ دونوں الف لام حذف ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے قاعدے میں یہ بات پڑھی ہے کہ شد والے حرف سے پہلے الف لام لکھا ہوتا ہے۔ یہ شد والا لفظ اور شد والے لفظ سے پہلے یہ الف لام لکھے ہوئے ہیں جو شد والے حرف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب جب الف لام اپنے سے پہلے حرف یہ اذا اور شد والے حرف کے درمیان ہو، یعنی اذا اور یہ شد والا حرف سین، اس کے درمیان جب ہوں گے الف لام تو وہ نہیں پڑھے جائیں گے، یعنی وہ حذف ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ ہم نے سمجھ لیا۔ آگے نوٹ، الف لام پر کوئی حرکات وغیرہ نہیں ہوتی، اس لیے ان کو خالی حرف کہتے ہیں، یعنی ان کے اوپر نہ تو زبر لگی ہوتی ہے نہ ہی زیر لگی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہوتے ہیں، تو اسی لیے ان کا نام خالی حرف رکھا ہے۔ اب ہم مشق شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، اب یہ تو ہو گیا اذا۔ آگے ہے الف لام۔ اب اس کا ہم نے جوڑ کیسے کرنا ہوگا، کیونکہ ہم نے تو درمیان میں جب الف لام سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے اس کو جب ہم نے شد والے لفظ کے ساتھ جوڑنا ہے تو بیچ میں الف لام نے حذف ہونا ہے۔ تو اب اس کا جوڑ کیسے کیا جائے گا؟ اب اس کا جوڑ یوں کریں گے، حمزہ زیر ای، ذال سین زبر ذس، ذال سین زبر ذس، اذس۔ اب یہ بیچ والا جو الف لام ہے یعنی سین کے ساتھ جو ملا ہوا ہے یہ حذف ہو گیا، تو یہ بن جائے گا ایذس۔ اور یہ ذال کے بعد جو الف ہے، یہ الف جب ہم وقف کریں گے، یعنی ذال الف زبر ذا ایذا، تو الف مدہ وقف کی صورت میں الف مدہ باقی رہتی ہے، تو یہ وقف کی صورت میں تو الف پڑھ سکتے ہیں، جب ملا کر ہم پڑھیں گے تو یہ الف بھی ختم ہو جائے گا۔ ایذس، میم الف زبر ما، حمزہ زیر ای، ما ای، اذا السماء، اس میں ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو الف لام ہے اس سے جو پہلا لفظ ہے، اگر ہم اس پہلے لفظ پہ وقف کر لیتے ہیں تو پھر ہم اگلا جو یہ لفظ ہے یعنی الف لام سین میم الف، ان الفاظ کو، اس کلمے کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پچھلے لفظ پہ ہم وقف کریں گے، جب اذا بن جائے گا، ذال الف زبر ذا، اذا، اب ہم آگے یہاں سے پڑھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس الف لام کے اوپر یہ جو حمزہ ہے، اس حمزہ کے اوپر ہم نے زبر لگانی ہے۔ جو الف لام کا حمزہ یعنی الف ہوگا، اس کے اوپر ہم زبر لگا دیں گے۔ یہ کوئی لفظ آ جائے جہاں مرضی، یعنی الف لام
کے بعد آگے کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے تو قاعدہ بنیادی ذہن میں رکھ لیں کہ الف لام، یہ جو الف ہوگا اس کے اوپر ہم زبر لگائیں گے ہمیشہ. تو اب یہ حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اس میم الف زبر ما، حمزہ زیری ما ای، تو یہ بن جائے گا السماء، یعنی اذا، یہ الگ. آگے السماء، اس طریقے سے دونوں لفظوں کو علیحدہ علیحدہ ہم نے پڑھ لیا. آگے حمزہ زیر ای، ذال شین زبر ذش، شین زبر، شین میم زبر شم، اذا الشم، سین پیش سو، اذا الشمس، اذا الشمس. اب ہم نے اذا پہ وقف کرنا ہے اور اگلے لفظ سے ہم نے علیحدہ آواز میں، یعنی کہ اگلے لفظ کو علیحدہ پڑھنا ہے. تو یہ اذا کا اذا وقف کی صورت میں یہ بن جائے گا، یہ علیحدہ ہو گیا. اب ہم نے اگلا علیحدہ پڑھنا ہے، تو اس الف کے اوپر، یہ جو الف لام والا الف ہے اس کے اوپر ہم زبر لگا دیں گے، بن جائے گا الشمس، الشمس. آگے ہا پیش ہو، واو را زبر ور، ہور، را زبر رز، الف زبر ز، رز، قاف پیش قو، رزاق، هو الرزاق، هو الرزاق. اب ہو پہ وقف کرتے ہیں تو واو ساکن کریں گے تو ہا واو پیش ہو بن جائے گی ساکن کی صورت میں. اب یہ لفظ علیحدہ ہو گیا، یہ کلمہ علیحدہ ہو گیا. اب اگلے کلمے سے جب ہم پڑھیں گے تو اس الف لام کے اوپر کیا لگا دیں گے؟ زبر لگا دیں گے الف کے اوپر. تو یہ بن جائے گا حمزہ را زبر ار، را زبر ار، یعنی الرزاق. آگے سین زبر س، میم زیر می، سمی، عین لام پیش لو، عین لام پیش عل، سمیع، لام غین زبر لغ، واو زبر و، لغو، سمیع اللغو. اب سمیعو میں واو اور الف یہ بھی حذف ہو گئے اور آگے الف لام یہ بھی حذف ہو گیا. تو جب ہم یہاں پہ سامعو پہ وقف کرتے ہیں تو پھر ہم عین واو پیش او کر لیں گے، سمیعو. اور اگلا لفظ ہم جب پڑھیں گے تو اس الف لام کے اوپر زبر، الف کے اوپر زبر لگا دیں گے تو بن جائے گا اللغو، اللغو. آگے عین زبر ع، میم زیر می، عامی، لام صاد پیش لس، صاد کھڑی زبر صا، لصا، لام زیر لی، حا کھڑی زبر حا، لی حا، تا زیر تی، عامل الصالحاتی. اب اس کے اندر بھی ویسا ہی ہے جیسے ہم نے سمیع اللغو میں کیا، یعنی عاملو کے بعد یہ جو واو الف ہے اور اسی طرح الصالحات کے جو الف لام ہے یہ دونوں حذف ہو جائیں گے، لام صاد پیش لس بن گیا. تو جب ہم عاملو پہ وقف کرتے ہیں تو لام واو پیش لو کر لیں گے اور واو پہ، واو کو گویا کہ ہم ساکن کر کے واو پہ وقف کریں گے، عاملو بن جائے گی. اور اسی طرح جب اگلا لفظ پڑھیں گے تو الف لام کا جو الف ہے اس کے اوپر زبر لگا دیں گے، پھر بن جائے گا الصالحات. آگے عین زبر ع، لام طا زبر لط، علط،
طا زبر طا علی طا را یا زیر ری علی طری قاف زبر قا تا زیر تی قاتی علی طریقتی۔ اب جب ہم اعلیٰ کے کلمے کو علیحدہ کرتے ہیں اور الطریقہ کو علیحدہ کرتے ہیں تو پھر یہ جو لام کے بعد یا ہے تو اب لام کو ہم کھڑی زبر میں بدل دیں گے، یعنی لام کھڑی زبر، یہ زبر کو ہم کھڑی زبر میں بدل دیں گے، لام کھڑی زبر لا کر دیں گے۔ ابھی تو ہے نا لام زبر لا، جب وقف کریں گے تو پھر کھڑی زبر میں تبدیل کریں گے، لام کھڑی زبر لا علی۔ یہ جہاں کہیں بھی اس طرح ہوگا، یعنی کہ آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو، تو اس کے اوپر ہم وقف کرنا چاہتے ہوں تو وہ زبر کھڑی زبر میں تبدیل کر دیں گے، یعنی لام کھڑی زبر لا ہے تو لام کھڑی زبر لا کر لیں گے علی وقف کی صورت میں۔ اور اسی طرح آگے الف لام الف کے اوپر زبر الطریقتی۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ یہ الف مدہ ہے، تو ملاتے ہوئے الف مدہ ختم ہو گئی، حذف ہو گیا، اذا الشمس هو الرزاق۔ اسی طرح یہ واو مدہ ہے، یعنی سمیعو ہے، عین واو پیش عو سمیعو، لیکن جب ہم اگلے لفظ کے ساتھ شد والے حرف کے ساتھ ملا رہے ہیں جس کے ساتھ الف لام بھی لگا ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی ہم حذف کر رہے ہوں گے تو وہ شد والے لفظ کے ساتھ، یعنی کہ جب ہم ملا رہے ہوں گے لفظ کو شد والے حرف سے پہلے الف لام لازمی لکھا ہوگا، تب ہم یہ واو مدہ کو حذف کر سکیں گے، یا اسی طرح الف مدہ کو حذف کر سکیں گے۔ اسی طرح یہ عامل الصالحات کے عاملو تھا اور الصالحات، لیکن جب ہم نے ادغام کیا یعنی ملایا لام کو صاد کے ساتھ تو الف لام بھی حذف ہو گیا اور واو مدہ بھی حذف ہو گئی۔ اسی طرح یہ یا ہے، تو جب ہم لام کو طا کے ساتھ ملائیں گے تو یہ الف لام بھی حذف ہوگا، اسی طرح یا بھی حذف ہو جائے گی۔ آگے عین زبر ع لام نون زبر لن علن نون زبر ن علن با یا زیر بی یا زیر ی بی علن نبی، اس پہ وقف کریں گے تو علی اور آگے النبی، آگے صاد صاد پیش صو دال واو پیش دو صدو را نون زیر رن صدورن نون الف زبر نا سین زیر سی ناسی صدورن ناسی۔ اب صدور پہ وقف کریں گے تو صدور ہو جائے گا صدور، آگے الناسی۔ تو اس طریقے سے ہم الفاظ قرآن پاک میں خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ ہمیں ہر صفحے پر کافی مقدار میں مل جائیں گے، ہم ان کو دیکھ کر مشق کر سکتے ہیں۔ تو اگلا جو ہمارا درس نمبر 47 ہوگا وہ الف زائدہ کے متعلق ہوگا، اس میں ہم انشاءاللہ الف زائدہ کے متعلق پڑھیں گے اور اس کے قاعدے اور قانون کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔